توسل از امام علی نقی علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادي النقي يا ابن رسول الله یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جشن امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی مناسبت سے ایک اور پرزور باواز بلند صلوات بید محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فقہ الاسلام شیخ یعقوب کلینی نے کتاب الکافی جلد نمبر 1 میں اور شیخ الطائفہ محمد ابن حسن طوسی نے اپنی شرح افاق کتاب تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 6 میں یہ لکھا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی تاریخ ولادت 15 ذی الحجۃ الحرام ہے. یہ اس لیے گزارش کرنا ضروری ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں پاکستان اور ہندوستان کے معمولاً مومنین وہ 5 رجب المرجب مولا کا جشن ولادت مناتے ہیں، جو بعض اور کتابوں میں مرقوم ہے، وہ روایت بھی ہے، لیکن کتاب الکافی میں اور کتاب تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے 15 ذی الحجۃ الحرام امام علیہ السلام کی ولادت کا جشن لکھا ہے. آج 15 ذی الحجۃ الحرام ہے. آپ سے ایک مل کے گزارش ہے کہ بآواز بلند صلوات بھیج دیں امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک مرتبہ کچھ بیسک معلومات کا ریویژن چاہتا ہوں بچوں کے لیے بھی، اور اس میں کچھ اہم نکات بھی ہیں. امام علیہ السلام کا نام ہے علی. مشہور لقب ہے امام کے نقی، ہادی، عسکری، اور ایک لقب وہ ہے کہ جو ہے تو بہت ہی لطیف اور خوبصورت، لیکن امام علیہ السلام نے منع فرمایا ایک مصلحت کے تحت اس زمانے میں جب امام علیہ السلام کا دور امامت تھا کہ اس لقب سے مجھے نہ پکارو، اور وہ ہے متوکل. متوکل خود امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے امام کا. متوکل خود بنفس نفیس اس کے معنی اچھے ہیں. اللہ عز و جل نے 3 مقامات پر قرآن کریم میں فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ یہ 2 مقامات پر کہا ہے، اور يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ایک مقام پہ کہا ہے. بس توکل کرنا چاہیے اللہ پر توکل کرنے والوں کو. ان اللہ یحب المتوکلین سورہ آل عمران میں متوکلین کے ساتھ ہے، چونکہ یہ ایک اور فارمیشن میں مطلب وہ یہ کہ اللہ عز و جل محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے، متوکلین سے. متوکلون کا سنگولر ہے متوکل. امام علیہ السلام نے اس خاطر منع فرمایا کہ بنی عباس کا 10واں بادشاہ عاشرہم اکفرہم، امیر المومنین نے اپنے زمانے میں آنے والے خلفاء کا ذکر کیا تھا کہ بنی عباس میں کون کون آنے والا ہے. اس میں یہ فرمایا تھا مولا نے کہ ان کا جو 10واں ہوگا وہ سب سے بڑا کافر ہوگا. عاشرہم اکفرہم، ایک ہے کافر ایک ہے اکفر. جیسے کبیر سے اکبر، جیسے صغیر سے اصغر، ویسے کافر سے اکفر، بہت ہی بڑا کافر، بلکہ سب سے بڑا کافر. وہ 10واں ہے، وہ سب سے بڑا کافر ہوگا. اور اسے بنی عباس کا یزید کہا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ ایگزیجوریشن نہیں بلکہ عین حقیقت ہے. اب اس کا چونکہ لقب ہے متوکل، اور امام علیہ السلام بھی متوکل ہی کے نام سے معروف ہو جاتے، جیسے ابھی امام نقی علیہ السلام کے نام سے معروف ہے. اگر متوکل کے نام سے معروف ہوتے تو امام کے فضائل اس کے نام میں لکھ دیے جاتے اور اس کے رضائل امام علیہ السلام کی زندگی میں لکھ دیے جاتے، اس لیے کہ مورخین تو درباری تھے، تو 2 متوکل مکس ہو جاتے. اس لیے امام علیہ السلام نے کہا کہ اس زمانے میں مجھے متوکل کے نام سے یاد نہ کیا جائے. تو امام علیہ السلام کے القاب میں ہے نقی، یعنی جس میں تمام پاکیزگیاں سمٹ کر آ جائیں. عسکری، جو اللہ کے لشکر کا حامل ہو. ان کے فرزند امام حسن جن کا لقب ہے عسکری، وہ عسکری سے زیادہ معروف ہے، لیکن عسکرین کہا جاتا ہے امام نقی اور امام حسن عسکری کو، یعنی 2 عسکری، جیسے کاظمین جیسے جوادین، 2 کاظم 2 جواد 2 عسکری.
اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ دو عسکری ہیں. اور امام کا ایک لقب ہے ہادی، اللہ کی جانب سے ہدایت کرنے والا. وہ کتنے بڑے ہادی ہوں گے کہ جنہیں ان کے پوتے جو مہدی ہیں اللہ کی طرف سے وہ بھی ہادی کہیں اور ہادی کہہ کے سلام کریں. یعنی مہدی نے ہادی کہہ کر امام علی نقی کو سلام کیا ہے. امام علیہ السلام کے لیے ایک ہی فقرہ یہ کافی ہے کہ امام علیہ السلام کی حکومت اور الامر، امام علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ان کا امر یہ ہے کہ ان کا پوتا پردہ غیبت میں رہ کر کائنات کے نظام ہدایت کو چلا رہا ہو. تو دادا کی ہیبت اور جلالت کیا ہوگی. یہ امام علی نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام. تو 4 لقب ہو گئے امام کے: نقی، ہادی، عسکری اور متوکل. امام کا نقش انگشتر وہ تھا اللہ ربی وہو عصمتی من خلقی. اللہ ہی میرا رب ہے اور وہ پناہ گاہ ہے اس کی مخلوق میں جو میرے ساتھ شر کرنے والے ہیں ان سے، وہ میرے لیے پناہ گاہ ہے. ایک اور امام علیہ السلام کا نقش انگشتر ہے. امام علیہ السلام کی انگشتری پر کیا نقش ہوتا تھا؟ اس میں ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اوف العہود من اخلاق المعبود. اوف العہود کا مطلب ہے کہ وعدوں کو پورا کرنا. من اخلاق المعبود، معبود یعنی اللہ عز وجل، معبود کے اخلاق میں سے ہے کہ وعدوں کو پورا کیا جائے. اس خاطر ہے کہ ہم نے اس بات کو بارہا پیش کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ شروع ہوتا ہے خود انسان کے اپنے گھر سے، اپنی زوجہ سے، اپنی اولاد سے. آپ اپنی اولاد سے کبھی بھی وہ وعدہ نہ کریں کہ جسے آپ پورا نہ کر سکیں، چاہے وہ بظاہر بہت چھوٹی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں اور اس نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے، مجھے بھی ساتھ لے کے جائیے، میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا جب بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں. تو آپ اگر انہیں کل لے کے جانے والے ہیں باہر تو آپ یہ کہیے کہ بیٹا کل لے جاؤں گا، ورنہ نہ کہیے کہ میں کل لے جاؤں گا آپ کو. اور اگر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بابا کتنی دیر میں آپ واپس آئیں گے، اور آپ نے آنا ہے 4 گھنٹے میں اور آپ کہتے ہیں میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، 15 منٹ میں آ رہا ہوں، تاکہ جان چھوٹ جائے. یہ اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے بچوں سے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، اس لیے کہ وہ تمہیں ہی اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں. بچے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی انہیں ان کا رزق فراہم کر رہے ہیں. تو اگر وہ اس بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جائیں کہ باپ کہہ رہا تھا اور پھر غلط بیانی ہوئی، پھر کہہ رہا تھا غلط بیانی ہوئی، تو جب انہیں اصل رازق کا پتہ چلے گا تو اس کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہوں گے کہ اس کا وعدہ پورا ہے یا نہیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بات واضح. تو وہ اصل رازق کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے، اللہ عز و جل کے بارے میں وہ شک میں ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے ان سے اتنی مرتبہ وہ بات کی جو پوری نہیں ہوئی. تو آپ کہیں گے کہ بیٹا اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملنے والا ہے، تو اس میں اسے شک ہوگا کہ میرے باپ نے یہ صحیح کہا یا غلط کہا، کیونکہ اس نے بہت ساری باتوں میں جھوٹ کہا ہوا ہے، اب اسے ہر بات میں شک ہوگا. اس لیے امام علیہ السلام کی انگشتری کا نقش تھا اوف العہود من اخلاق المعبود. وعدے کو پورا کرنا یہ معبود کے اخلاق میں سے ہے. تو جب اللہ کے اخلاق میں سے ہے تو بندوں کو اس اخلاق کی رعایت ضرور کرنی چاہیے. یہ امام اللہم صلی علی محمد محمد. امام علیہ السلام کی والدہ ہیں بی بی سمانہ مغربیہ. والد امام محمد تقی علیہ السلام جن کی شہادت کی مجلس ذی القعدۃ الحرام کے آخر میں گزری. ہم نے امام علیہ السلام کے بارے میں بقدر امکان و بقدر توفیق کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں بات ہو سکے. امام کی والدہ ہیں بی بی سمانہ مغربیہ. امام جواد علیہ السلام کی تمام اولادیں بی بی سمانہ مغربیہ ہی سے ہیں. ان کی ایک اور زوجہ ہے جس کا نام ہے ام فضل، جو مامون کی بیٹی ہے، اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ 12واں ہماری نسل میں سے آئے. اس بارے میں آپ سے بات کر چکا ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا منصوبہ یہ ہے کہ جس نے کبھی سیاسی ازدواج کیا ہے اس کی نسل آگے ہی نہ بڑھنے پائے. ایسا نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی انہی ازواج کو اولاد ہوئی کہ جن سے نسل امامت آگے بڑھنا تھی، نہ، اور بھی ازواج کو اولاد ہوئی، لیکن وہ جو ازدواج تھے وہ امام علیہ السلام کی قدر و معرفت و منزلت کو سمجھتے ہوئے تھے، لہذا ان سے اولاد عطا ہوئی. لیکن جنہوں نے اس خاطر ازدواج کیا کہ یا نسل رسالت یا نسل امامت ہم سے آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے لاوت رکھا کہ ڈاؤٹ میں ہی کوئی نہ آنے پائے کہ نسل رسول کون ہے. تو نسل رسالت آگے بڑھے گی حضرت خدیجہ سے اور حضرت خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا سے، بس فل اسٹاپ، اور کوئی نہیں. تو امام علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام ہے ام فضل. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ
بی بی سمانہ مغربیہ کی کنیت بھی ام الفضل ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ واقعی اس میں باب مسمى ہے. پھر بی بی ام الفضل یعنی فضیلتوں کی ماں، امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ امام جواد علیہ السلام کی ساری ہی اولادیں امام علی نقی علیہ السلام بشمول اور باقی تمام اولادیں امام جواد کی وہ بی بی سمانہ مغربیہ ہی سے ہیں. بی بی سمانہ مغربیہ وہ دفن ہے اس مقام پر کہ جس کی زیارت تو آپ میں سے سبھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن معلوم کم ہے کہ یہاں بی بی سمانہ مغربیہ مدفون ہے. آپ سامرہ جب جائیے تو سامرہ میں 4 ہستیوں کا ذریعہ کے بارے سبھی جانتے ہیں کہ ذریعہ مطہر میں امام ہادی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، بی بی حکیمہ خاتون، بی بی نرجس خاتون. 2 اور ہستیاں ہیں جو اسی ذریعہ میں مدفون ہیں، بی بی سمانہ مغربیہ امام علی نقی کی والدہ اور بی بی حدیثہ خاتون امام حسن عسکری کی والدہ. یعنی امام علی نقی کی والدہ، امام حسن عسکری کی والدہ اور امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ، وہ سب ایک ہی ذریعہ میں مدفون ہیں. تو بی بی سمانہ مغربیہ کا حرم بھی سامرہ ہے. تو بی بی سمانہ مغربیہ امام علی نقی نے خود یہ فرمایا ہے کہ میری والدہ میرے امامت کے حق کی عارفہ تھی، یعنی مجھے پہچانتی تھی کہ میں امام برحق ہوں. کوئی شیطان رجیم میری والدہ کے قریب پہنچ نہیں سکا اور اللہ عز و جل نے عین اللہ سے ان کی حفاظت فرمائی. یہ بی بی سمانہ مغربیہ جن کے لیے صائمۃ النہار قائمۃ اللیل کثرت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سال بھر روزہ رکھنے والی اور سال بھر راتوں میں عبادت کرنے والی. امام علیہ السلام کی اپنی اولادیں، امام علی نقی کی جو اپنی اولاد ہیں، ان کی ترتیب بھی اہل بیت علیہ السلام ہی کے ناموں پر ہے. محمد، علیہ، حسن، حسین اور جعفر. اس لیے کہ امام کے جو سب سے بڑے بیٹے ان کا نام سید محمد ہے، پنجتن کے ناموں کی یہی ترتیب ہے. پھر امام کی بیٹی جن کا نام علیہ ہے، علی سے مؤنث ہو کے علیہ. امام کے بیٹے ہیں پھر امام حسن عسکری. حسین، وہ حسین کے جو چچا ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے، اور امام زمانہ علیہ السلام اپنے چچا حسین ابن علی النقی کی آواز میں بات کیا کرتے تھے. امام کی آواز کا جو پردہ رہتا تھا وہ اس وجہ سے رہتا تھا کہ وہ حسین جو کہ امام علی نقی کے بیٹے ہیں اور امام زمانہ کے چچا ہیں ان کی آواز میں بات کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ پردے کے پیچھے سے کون بات کر رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حسین وہ کہ جو علی نقی کے بیٹے وہ بات کر رہے ہیں. تو اسی خاطر ہے کہ چونکہ امام علی نقی کے بیٹے ایک تو حسن عسکری ہیں اور دوسرے حسین ہیں، اس لیے انہیں ملا کر حسنین بھی کہا جاتا ہے. اور امام کے القاب اور کنیتوں میں سے ایک ابو الحسنین بھی ہے، حسن اور حسین کے بابا. پھر ایک وہ جعفر ہیں کہ جو جعفر کذاب یا بعد میں جعفر تواب کہلائے. یہ امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاکہ ہو گیا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ایک وہ اہم پولیٹیکل پوائنٹ کہ جو اب تک شاید میں 6 یا 7 سال کی مجالس میں اب تک نہیں پہنچا سکا، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے زمانے سے جسٹ بیفور یہ جو 7 متصل زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ 9 امام مدفون ہیں بغداد میں، ٹھیک ہے، کاظمین میں مدفون ہے نا. پھر 10ویں اور 11ویں امام مدفون ہے سامرہ میں. تو عباسی خلفاء کا جو خلافت کا مرکز اور کیپٹل ہے وہ ایک زمانے میں ایران رہا ہے، خراسان، جہاں امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام مدفون ہے. پھر ایک زمانے میں بغداد رہا ہے، ہارون رشید کے زمانے میں بھی، جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس وقت شہید ہوئے، لہٰذا اس وقت وہاں مدفون ہوئے. اور امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیپٹل بغداد ہے. اور بعد میں یہ کیپٹل شفٹ ہوا ہے سامرہ 10ویں امام کے زمانے میں. تو 10ویں اور 11ویں امام سامرہ میں مدفون ہیں. یہ جو کیپٹل شفٹ ہو رہے ہیں خراسان سے بغداد، بغداد سے سامرہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی اہم وجہ، اور اس سے امام علیہ السلام کی ایک فضیلت و شان اور ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب مامون کے پاس گورنمنٹ آئی ہے تو مامون نے امین کو قتل کیا ہے. امین کی ماں عرب ہے، زبیدہ، اور مامون کی ماں وہ ایرانی بیک گراؤنڈ سے. لہٰذا جب مامون کے پاس گورنمنٹ آئی ہے تو عرب اتنے خوش نہیں تھے اور ایرانیوں نے بڑا ساتھ دیا مامون کا. لہٰذا مامون نے اپنا کیپٹل شفٹ کر دیا تھا خراسان کی طرف، جہاں اس نے امام رضا علیہ السلام کو بلایا. چونکہ ایرانی ساتھ میں تھے مامون کے، اور بنی فاطمہ کو اس نے خوش کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا دیا تاکہ علوی بھی اس کے خلاف بغاوت پہ نہ اٹھے. اس طرح سے وہ اپنی گورنمنٹ چلاتا رہا اور دنیاوی اعتبار سے اس کی ایک بڑی پاورفل گورنمنٹ ہے. لیکن مامون کے بعد معتصم، جس نے زہر دیا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کو، مامون کا بھائی معتصم. یہ جو معتصم ہے یہ اس تک آتے آتے صورتحال یہ ہو چکی ہے، توجہ رکھیے گا،
सूरत-ए-हाल ये हो चुकी है मुअतसिम तक आते आते कि ईरानियंस इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं बनी अब्बास की गवर्नमेंट में कि अब इन्हें खतरा यह है कि कहीं हमारी गवर्नमेंट ही को टॉपल ना कर दें, इसलिए चाहते हैं कि अब ईरानियों से जोर टूटे और दोबारा कहीं और शिफ्ट हो। अच्छा, दोबारा और कहां शिफ्ट हो? ये पावर का मरकज, वो शिफ्ट अगर अरबों में करे तो अरब पहले ही इनके अगेंस्ट है, लिहाजा अरबों को ये दोबारा पावर में लाना नहीं चाहते। एक तरीका यह है कि दूसरी किसी और कौम को तलाश किया जाए जो जंगजू भी हो, जो अरबों से भी लड़ सके और ईरानियों से भी लड़ सके अगर खतरा हो। तो इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया सामर्रा और वहां एक नया शहर बसाया। इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद की शहादत है 220 हिजरी में, ये बात ध्यान में रखिएगा। इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद की शहादत के फौरन बाद 220 हिजरी के फौरन बाद 221 हिजरी में सामर्रा को आबाद किया गया, जैसे कि खलीफे दोम ने कूफा शहर बसाया था, एक खास वजह से कि वो कंटोनमेंट एरिया रहे, वहां पर पूरी फौज रहे ताकि उसके काम आ सके वो। इसी तरीके से सामर्रा में एक कंटोनमेंट एरिया बनाया गया, फौजी छावनी है सामर्रा, और वहां ना अरब है ज्यादा ना ईरानी है बल्कि तुर्क है, इधर में रखिएगा। तुर्क उन्हें मुअतसिम अब्बासी के जमाने में, उसके बाद मुतवक्किल और बाद में जाकर मोतज और मोतमद के जमाने में बहुत ज्यादा पावर दी गई खुलफा बनी अब्बास में से जो है। तो तुर्कों की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्डिंग थी उस गवर्नमेंट में। अच्छा, तुर्क जंगजू कौम, बज़ाहिर अगर बाज ने इस्लाम का कलमा पढ़ भी लिया था तो वही जाहिलियत वाली उनकी आदतें थी, और इस खातिर है कि स्टार्ट में तुर्कों को इन्होंने लाने की कोशिश की बगदाद ही में। जब बगदाद कैपिटल था तो यार कैपिटल शिफ्ट करना आसान नहीं होता, तो बगदाद ही में अरबों और ईरानियों को हटाकर तुर्कों को स्ट्रांग किया जाए। तो मसला ये होने लगा कि तुर्क जब बगदाद में काफी स्ट्रांग हो गए तो ये जिस जगह से जाते थे अपनी बदमाशियों को दिखाते हुए, कई मर्तबा बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को कत्ल करके कुचल कर गुजर जाते थे। और बगदाद में एक अपराइजिंग होने लगी खुद खुलफा बनी अब्बास के खिलाफ कि ये किन लोगों को पावर दे दी, ये कौन से फौजी आ गए। लिहाजा उन्होंने मुनासिब समझा कि बगदाद में अगर इन्हें रखा तो ये पूरी अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी और इन्हें बगदाद में रखना मुनासिब नहीं, हमारे लिए सेफ नहीं, इसलिए इन्हें उठा के ले जाओ सामर्रा और सामर्रा में कंटोनमेंट एरिया बनाओ। लिहाजा शिफ्ट कर दिया गया बगदाद से कैपिटल सामर्रा, खुलफा भी शिफ्ट हो गए वहां पर और उनकी जो फोर्स थी वो तुर्क। अच्छा, जब तुर्क वहां पर पहुंचे तो इब्तिदा में तो उनका बिहेवियर आइम्मा अलैहिस्सलाम के साथ कोई अच्छा नहीं है, इसलिए कि उनके इल्जाम में यह है कि हमने इन खुलफा को देखा हुआ है, ये भी शराब पीते हैं, ये भी अय्याशियां करते हैं और नाम है खलीफतुल मुस्लिमीन, तो शायद ये भी ऐसे ही होंगे। इमाम अलैहिस्सलाम के, इमाम अली नकी के, इमाम हसन अस्करी के कई वाकयात ऐसे हैं कि जहां उन्होंने तुर्कों को ऐसे इंस्पायर किया है। मैं आपसे कहूं कि ये इतनी बड़ी एक यानी स्टार्टिंग थी कि उसके बाद जाकर तुर्कों में, खाली तुर्क का मतलब आज का तुर्किया नहीं है, ये खुद ईरानियों में बहुत बड़ी आबादी तुर्कों की। आज भी बहुत सारे मराजे वो तुर्क बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। मिसाल के तौर पर आयतुल्लाह फाजिल लंकरानी, बड़ा मशहूर नाम। मिसाल के तौर पर आयतुल्लाह मिर्जा जवाद तबरेजी, जो तबरेज का पूरा सूबा है ये तुर्क है। और तुर्क आज भी आप ईरानियों में से जाके पूछ लीजिएगा, तुर्क अपनी विलायत में बहुत ज्यादा शदीद है, बहुत स्ट्रांग है। बराअत अज़ आदा अहल बैत में भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये सारा एहसान इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी का, यहां से स्टार्ट हुआ ये सारा। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, एक तुर्क आया इमाम अलैहिस्सलाम को मारने के लिए भी आया। ऐसे भी वाकयात हैं कि मसलन मुतवक्किल ने 6-7 तुर्कों को शराब के नशे में भेज दिया कि जाकर अली नकी को कत्ल कर देना, और वो शराब के नशे में आए और इमाम अलैहिस्सलाम के घर में कूद गए। और जब इमाम के घर में पहुंचे हैं तो कुछ देर बाद बाहर निकले तौबा करते हुए, इमाम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए। तो मुतवक्किल ने पूछा कि मैंने तुम्हें शराब के नशे में भेजा था इसको कत्ल करने के लिए, और तुम आ रहे हो बाहर अल्लाह का जिक्र करते हुए और इसी के बारे में फजाइल पढ़ते हुए। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम कैसे उसे कत्ल करें कि हमने कई मरतबा सहराओं में इसे हमारी मदद करते हुए देखा है। या अली, या अली, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
بعض واقعات ایسے ہیں کہ ایک ترک جو امام علیہ السلام سے بد اخلاقی کے ارادے سے آیا اور دور سے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ جو امام کی توہین کرنے کے لیے آیا تھا تو فوراً امام کے قدموں میں گر گیا. تو بعد میں لوگوں نے سے پوچھا کہ یہ جب تو نے توہین کا ارادہ کیا تھا تو یہ اتنی عزت و اکرام کیوں بجا لایا فوراً ہی؟ کہ اس لیے کہ جب میں آ رہا تھا ان کے پاس تو انہوں نے مجھے اس خاص نام سے پکارا کہ جو میرا باپ مجھے پیار و محبت سے پکارا کرتا تھا. وہ نام جو کسی کو نہیں معلوم تھا. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ایک نئی قوم تیار ہو رہی تھی نصرت امام زمان علیہ السلام کے لیے. عربوں میں ایک گروہ تھا کہ جو محبان اہل بیت ہوں، ایرانیوں میں اور اب ترکوں میں. ترکوں کا آغاز یہاں سے. یہ خدمت ہے امام علی نقی علیہ السلام کی. پھر شعر والا واقعہ بھی ہے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ امام علیہ السلام جب مختلف زبانوں میں بات کرتے تھے تب امام کا بھی واقعہ ہے، امام حسن عسکری اسلام کا بھی واقعہ ہے. امام علی نقی اور امام حسن عسکری اسلام کے واقعات میں کافی شباہت بھی ہے، چونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب باہر سے اب لوگ آ رہے ہیں، اب ترک آ رہے ہیں، سنسکرت بات کرنے والے آ رہے ہیں، ہندی میں بات کرنے والے آ رہے ہیں اور ائمہ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں اور امام علیہ السلام ان کی زبان میں انہیں جواب دیتے ہیں. اور جب کسی کو اعتراض تو نہیں لیکن تعجب ہو تو امام علیہ السلام اپنا لعاب کنکری میں مس کریں اور کہیں کہ اسے چوس لو. ذرا غور کیجئے گا. اس کے بعد وہ 73 زمانوں کا جاننے والا بن گیا جس نے امام علیہ السلام کے لعاب کو کنکری کے ذریعے سے حاصل کیا. معمولاً لعاب وہ ہوتا ہے کہ اگر اضافی منہ میں جمع ہو جائے تو کبھی آپ منہ سے نکال دیتے ہیں. جس کے جسم کے اضافی کی حیثیت یہ ہے، اس کے خون کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر یا علی امام سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام علی نقی علیہ السلام کی یہ وہ خدمت ہے کہ جہاں سے پھر آگے جا کر بڑے بڑے علماء، مراجع اور مفسرین اور محدثین سب اس ترک قوم میں بہت سے آئے. اس کا آغاز ہے یہی سامرا سے. تو ایک تو یہ نقطہ ہو گیا. اچھا، ایک اور سازش تھی کہ جو اس سے پہلے اس طرح سے نہیں ہوئی تھی کہ جو امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی. جب امام السلام کا بالکل بچپن تھا، اب 6 برس کے سن میں آغاز امامت ہے، یا یوں میں کہوں کہ امام علیہ السلام نے 6 برس کے سن میں 18,000 عالمین کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی ہے. اس لیے کہ امام جعفر صادق السلام نے فرمایا تھا کہ 18,000 عالم ہے اور ہم سب پر حجت ہے. تو امام فقط انسانوں پر حجت نہیں، انسانوں کے امام تو ابراہیم علیہ السلام ہے. انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا ہے. عالمین کے لیے رحمت رسول اللہ ہے اور عالمین کے لیے حجت رسول اللہ کے تمام اوصیہ ہے. تو 6 برس کے سن میں جب یہ سلسلہ امامت شروع ہوا تو وہ جان چکے ہیں، خلفاء بنی عباس جانتے ہیں امام کے فضل کو، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے بابا 8 برس کے سن میں امام بنے تھے. اور یحییٰ اپنے اقسم سے وہ مناظرہ کیا کہ ایک نشست میں کہ جو جاری رہی کئی دنوں تک 30,000 سوال کے جواب دیے امام علیہ السلام نے. تو یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے سیکھ کر آتے ہیں. تو کیوں نہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ بچپن میں ان کا ایک استاد لگا دیا جائے اور بعد میں یہ خبر مشہور کر دی جائے کہ یہ ان استاد سے پڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ بعد میں اپنے علم و فضل کا اظہار تو انہوں نے کرنا ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو پہلی دفعہ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہے. جنید بغدادی کو منتخب کیا گیا امام کی استادی کے لیے. اب میں یہ فقرہ کہوں گا کہ ایک دن گزرا، 2 دن، 4 دن، جب 1 مہینہ گزرا تو ایک دربار میں اپنے فخر و غرور کے اظہار کے لیے عباسی خلیفہ نے یہ پوچھا جنید بغدادی سے کہ یہ بتلانا کہ وہ جن کے تم استاد ہو وہ کیسے ہیں اس وقت. تو جنید بغدادی کیونکہ سوال یہ کیا کہ وہ بچہ اس وقت کیسا ہے، تو جنید بغدادی نے کہا کہ بچہ نہ کہو اسے. کہ بچہ کیوں نہ کہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ میرا استاد ہے، میرا استاد ہے. اور پھر جنید بغدادی نے کہا کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو پہلے دن میری جرأت اور ہمت ہی نہ ہو سکی کہ میں ان سے کوئی کلام کروں کی جلالت اور ہیبت کی وجہ سے. پہلے دن میں خاموش رہا، دوسرے دن میں خاموش رہا، تیسرے دن جب میں نے بات کرنا چاہی تو ابھی میں بات کرتا تھا کہ وہ بات کی اختتام تک مجھے بات پہنچا دیتے تھے. ابھی میں کوئی قرآن کی آیت پڑھتا تھا، اس کی تفسیر کی گہرائی تک مجھے بتاتے تھے. ابھی میں رسول اللہ کی کوئی حدیث نقل کرتا تھا تو اس حدیث کی گہرائی تک مجھے سمجھاتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. کہ یہ اتنی مرتبہ ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی شاگردی میں قبول فرما لیجیے. تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان کا استاد ہوں، در حقیقت اب تک میں نے ان سے سیکھا ہے، وہ میرے استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں. یہ بڑے دربار میں جنید بغدادی نے کہا. تو وہ ایک تصور یہ تھا کہ اچھا ہم استاد متعین کر دیں گے تو اس کے بعد جب
ان کی جانب سے علم و فضل آگے آئے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ استاد کا سکھایا ہوا ہے. تو جنید بغدادی سے جنید نے پوچھا کہ یہ بتلائیے گا کہ اس بچپن میں یہ علم کی کیفیت کیسے ہے آپ کے پاس؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم یہاں دنیا میں پوچھنے کے لیے نہیں آتے، ہم یہاں بتلانے اور سکھلانے کے لیے آتے ہیں. اس لیے سبحان اللہ. ائمہ علیہ السلام کی جانب سے جو قیمتی ترین تحفے ہم تک پہنچے ہیں ان میں زیارت جامع کبیرہ ہے اور زیارت روز عید غدیر ہے. عید غدیر کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی عید غدیر آنے والی ہے اور آپ اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے روز عید غدیر زیارت امیر المومنین علیہ السلام کو پڑھیں جو تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ السلام ہے. امام علی نقی علیہ السلام کو لے جایا گیا مدینہ سے سامرہ. یہ 243 ہجری کی بات ہے. امام علیہ السلام کی ولادت 212 ہجری ہے. یعنی جب امام علیہ السلام کا سن تقریباً 21 برس ہے اس وقت امام علیہ السلام کو لے جایا گیا، بلکہ 31 برس ہے اس وقت امام علیہ السلام کو لے جایا گیا سامرہ. اور امام علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں تو درمیان میں امام کا گزر ہوا کوفہ کی سرزمین سے. امام نے کہا کہ میں رکوں گا یہاں پر. روز عید غدیر آ گیا اس دن. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرنے کے کام ہوتے ہیں کہ کب امام کا کس طرح سے سفر ہو اور کب امام علیہ السلام کو ایک فضیلت ظاہر کرنے کا موقع ملے. امام علیہ السلام غدیر کے دن پہنچے قبر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. اس دن وہ زیارت پڑھی امام علی علیہ السلام کی. وہ زیارت کے بے مثال و بے نظیر زیارت ہے. 37 آیات ہیں اس ایک زیارت میں. امام علیہ السلام نے فقط سلام نہیں کیا اس زیارت میں اپنے مولا امام علی علیہ السلام کو، اس لیے کہ خود واقعی یوں کہتے تھے کہ السلام علیک یا مولا یا امیر المومنین. امام علی نقی فرماتے تھے کہ اے میرے مولا علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ پر سلام ہو. اور امام علیہ السلام نے اس زیارت میں امام کی فضیلت پر استدلال قائم کیا. 37 آیتوں کو پڑھا قرآن سے کہ جہاں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر ہے. شیخ عباس قمی نے لکھا کہ غدیر غیر غدیر، دور یا نزدیک سے زیارت کو پڑھو. یعنی ہر پاسبلٹی میں، چاہے آپ حرم امیر المومنین میں ہوں تب بھی پڑھیں، چاہے دور ہوں تب بھی پڑھیں، غدیر کا موقع ہو تب بھی پڑھیں، غدیر کے علاوہ ہو تب بھی پڑھیں. تھوڑی سی تفصیلی زیارت ہے اس لیے آپ اگر ایک دن میں نہ بھی پڑھ پائیں تو اسے ٹکڑوں میں پڑھ لیجئے، لیکن پڑھیں ضرور. ایک مرتبہ کم از کم اس کا ترجمہ آپ گزاریں اپنی نظروں سے تو آپ خود محظوظ ہوں گے، اس لیے کہ فضائل مولا علی علیہ السلام بزبان امام علی نقی علیہ السلام، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ایگزیجریشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو ہے وہ حق ہے، جو تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا. پہلی بات. دوسرا تحفہ ملا زیارت جامع کبیرہ کا. اس زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں بارہا میں آپ کی خدمت میں بات کر بھی چکا ہوں، ریکویسٹ بھی کر چکا ہوں کہ اسے بھی اپنے روٹین میں رکھیں. اگر ڈیلی روٹین میں نہیں رکھ سکتے تو ویکلی روٹین میں رکھیں، ویکلی روٹین میں رکھ سکتے تو منتھلی روٹین میں رکھیں کہ آپ زیارت جامع کبیرہ سے متصل رہیں. اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کا شناس نامہ ہے، یعنی آئیڈینٹی کارڈ ہے. اگر آپ کو پہچان رکھنی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، ایسی پہچان کہ جہاں پر کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو آپ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں. اور میں چاہتا ہوں کہ چونکہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہے لہٰذا زیارت جامع کبیرہ سے کچھ فقرے آپ کی خدمت میں پڑھوں. معمولاً فقرے جو میں نے آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ پڑھے ہیں مختلف حصوں سے، میں چاہتا ہوں کہ زیارت جامع کبیرہ سے ایک اقتباس وہ پڑھوں کہ جو شاید اب تک میں نہیں پڑھ پایا آپ کی خدمت میں، یعنی کچھ نئے مطالب آ جائیں زیارت جامع کبیرہ سے. تو جو مومنین اس کو پڑھنے کے عادی ہیں وہ زیادہ اور ریلیٹ کر پائیں گے، لیکن میں فقط اردو پر اکتفا کروں گا، عربی پہ نہیں جاؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ عربی بھی ایک دفعہ پڑھ لیں اور ساتھ میں اردو کو بھی پڑھتے رہیں یا انگلش کو پڑھتے رہیں تاکہ آپ خود سمجھ پائیں کہ زیارت جامع کبیرہ میں امام علی نقی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی قبر کو شہید کیا جا رہا ہے جبکہ کامیابی نہیں ہو رہی. متوکل یہ وہی یزید ہے بنی عباس کا کہ جس نے پہلے زائرین کے ہاتھوں کو کٹوایا، اس کے بعد ایک فدیہ دینا ہوگا. 2 زائرین آئیں گے، اس میں سے ایک کو مار دیا جائے گا، ایک جائے گا، تو ایک فدیہ بن جائے گا اس دوسرے زائر کے لیے. اب یہ وہ قوم ہے کہ جو اس بات کو مانتی اور یقین رکھتی ہے قرآن کی روشنی میں کہ اسماعیل علیہ السلام فدیہ قرار دیے گئے تھے امام حسین علیہ السلام کے لیے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کو فدیہ قرار دیا گیا ایک ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام کے لیے. تو جب اسماعیل جیسے نبی کے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ حسین کے لیے فدیہ قرار پائیں، ہمارے لیے اس سے بڑی کیا شان اور منزلت ہوگی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے فدیہ قرار پائیں. تو وہ فدیہ دیتے رہے، قربانی دیتے رہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام پر جاتے رہے. یہاں تک کہ کیفیت وہ آئی کہ متوکل نے کہا کہ نہیں، اس قبر کا نشان مٹا دو، اس لیے کہ زائرین تو پھر بھی آ رہے ہیں. اور قبر کا نشان مٹانے کے لیے کبھی ہل چلانے کی کوشش کی گئی تو بیل اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور باقی جانوروں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ در حقیقت جانور ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی اتنی معرفت دی ہے کہ ہم ان کی قبر کو آگے نہیں
مسمار کر سکتے یا خراب نہیں کر سکتے. اس وقت قبر کا یعنی نشان کم از کم باقی رہے, یہ نہ ہو کہ نشانی ختم ہو جائے, کیونکہ اس نے چاہا کہ اس پر زراعت ہو جائے, کلٹیویشن ہو جائے, تو پھر پتہ ہی نہ چلے کہ پھر قبر امام حسین السلام کہاں چلی گئی. اور پھر پانیوں کا رخ موڑا گیا وہاں پر, اور پانی بھی آ کر یا تو رک گیا, یا ایک اور اس بارے میں روایت ہے کہ اگر پانی آیا بھی وہاں پر تو قبر امام حسین علیہ السلام کے گرد ایسا طواف کرنے لگا کہ وہ پانی کہ جو امام حسین علیہ السلام پر بند کیا گیا تھا, اسی پانی نے قبر امام حسین کا ایک معجزہ دکھلایا. یہ سب ہو رہا ہے متوکل کے زمانے میں. اس وقت امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس وقت قیام کا موقع نہیں ہے, اس وقت قیام نہیں فرمایا امام علی نقی علیہ السلام نے, نہ اور اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا, بلکہ میں آپ کو زیارت جامع کبیرہ سناؤں گا تو اس میں امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل بیت ایسے کہو, انہیں سلام کرو کہ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں اب قیام کے لیے, لیکن تم زیارت جامع کبیرہ پڑھو, اس لیے کہ قبر الحسین فی قلوب من والا ہو, قبر امام حسین تو ہر مومن کے دل میں آباد ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی قبر وہ ہر مومن کے دل میں ہمیشہ کے لیے آباد رہے گی. اس قبر ہی کی نیت سے دور یا نزدیک سے تمام اہل بیت کو شامل کرتے ہوئے زیارت جامع کبیرہ پڑھو. ایک زیارت جامع صغیرہ وہ مختصر زیارت ہے, ایک زیارت جامع کبیرہ جو کچھ طولانی زیارت ہے. میں اس کے کچھ اقتباس آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سلام ہو کرم کے اصول امتوں کے قائد اور اولیاء نعمت پر, یعنی جن سے نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. میں نے کہا میں وہ پڑھوں گا کہ جو اب تک بیان نہیں ہو پایا, جس سے آپ اور مزید ریلیٹ کر پائیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الوحی, یہ آپ کے سامنے عرض ہو چکا ہے. میں اس کے علاوہ آپ کے سامنے زیارت جامع کبیرہ کے کچھ فقرے پڑھنا چاہتا ہوں. سلام ہو نیکیوں کے منزل اعتماد پر, شہروں کے ارکان ایمان کے دروازے رحمان کے امین اور نبیوں کے فرزندوں پر سلام ہو. رب العالمین کے نیک بندوں کی عطرت اور اللہ کی رحمت و برکت کے معدن اور مخزن پر سلام ہو. سلام ہو ہدایت کے ائمہ پر, تاریکیوں کے چراغ پر, تقویٰ کی نشانیوں پر. تقویٰ کی نشانی امام علی نقی علیہ السلام ہے, یعنی کہ دیکھنا ہو کہ تقویٰ کس میں ہے کس میں نہیں ہے, یہ دیکھو کہ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کو ماننے والا وہ ہے یا نہیں ہے. تقویٰ کی نشانیوں پر, بزرگ عقل مندوں پر, یعنی عقل مندوں میں سب سے عقل مندوں پر سلام, صاحبان عقل پر اور مخلوق کی پناہگاہ پر, انبیاء کے وارثوں پر سلام. سلام و اللہ کی رحمت اور معرفت کے مقامات پر, برکت خدا کی منزلوں پر, غور کیجیے گا, راز خدا کے محافظوں پر سلام, کتاب خدا کے حاملوں پر سلام, نبی خدا کے وصیوں پر, مرضی خدا کی طرف رہنمائی کرنے والوں پر, امر خدا پر ثابت قدم رہنے والوں پر, اللہ کے امر و نہیں کے ظاہر کرنے والوں پر سلام, جن سے اللہ کا امر بھی اللہ کی نہیں یہ ظاہر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے باعزت بندوں پر سلام جو اس کے حکم پر کبھی سبقت نہیں کرتے. ایک صلوات بھیجیے گا یا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام ان ائمہ پر جو داعی ہیں, قائد ہیں, ہادی, سردار, حاکم, حامی, اہل ذکر, اولو الامر, بقیت اللہ اور خیرت اللہ ہیں. خدا کے گروہ پر سلام. ہم کہتے ہیں نا یہ کس گروپ سے, دنیا کے معاملات میں کہتے ہیں کس پولیٹیکل پارٹی سے. اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے بھئی وہ کس گروپ میں ہے, ٹھیک ہے, خدا کے گروہ پر سلام, جو خدا کے گروہ میں ہے. اللہ کے علم کے صندوقوں پر سلام. اللہ اکبر. اللہ نے آپ کو اپنے علم سے مصطفیٰ کیا اور اپنے علم غیب کے لیے آپ کو پسند کیا اور آپ کو اپنے راز کے لیے اختیار کیا. کیا بات ہے. اللہ نے آپ کو عزت دی اپنی ہدایت سے, آپ کو اپنی دلیل سے مخصوص کیا, آپ سے راضی ہوا کہ آپ اس کی زمین پر اس کے خلیفہ ہوں. اللہ نے اپنی حکمت کا امین بنایا آپ کو, اپنی وحی کا ترجمان, توحید کا رکن, مخلوق پر گواہ بنایا آپ کو. سبحان اللہ. آپ کو اللہ نے لغزشوں سے معصوم رکھا اور فتنوں سے محفوظ رکھا. بس آپ نے خدا کی جلالت کو عظمت کے ساتھ یاد کیا, اس کے ذکر کو دوام عطا کیا, اس کے عہد پر ثابت قدم رہے, اس کی اطاعت کی گرہ کو مستحکم باندھا. آپ نے اپنے نفس کو صرف کیا, المومنین نے قربان کیا. یہ جو نا بذل مہجتہ فیک, زیارت اربعین امام حسین السلام میں یہی ہے کہ آپ نے اپنا نفس صرف کیا. آپ نے اپنا نفس صرف کیا اس کی مرضی کی راہ میں. آپ نے صبر کیا ہر مصیبت پر جو اللہ کی راہ میں آئی. بس جو آپ کے طریقے سے بہک گیا وہ دین خدا سے خارج ہو گیا, جو آپ کے امر کا پابند رہا وہ آپ سے ملحق ہوا, اور آپ کے حق میں تقصیر کرنے والا وہ مٹ گیا. مخلوق کا لوٹنا آپ کی طرف ہے اور ان کا حساب آپ کے ذمے ہے, اور حق اور باطل کا فیصلہ آپ کے پاس ہے, اور اللہ کی آیتیں بھی آپ کے پاس ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ.
اللہم صلی علی محمد۔ تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ السلام، آپ اس دار فانی کے گواہ ہیں اور دار بقا کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ آپ وہ دروازہ ہیں جس کے ذریعے اللہ لوگوں کا امتحان لیتا ہے، کون اس دروازے تک آتا ہے، کون نہیں آتا۔ جو آپ کے پاس آ گیا اس نے نجات پائی، جو نہ آیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جس نے آپ سے رابطہ استوار کیا اور جس نے آپ کا اتباع کیا، پھر جنت اس کی منزل ہے، اور جس نے آپ سے آپ کی طرف پناہ لی وہ محفوظ ہو گیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مقام ہمیشہ آپ کے لیے سابق میں ہے اور لاحق میں رہے گا۔ بڑا اہم ہے اب یہ کہ آپ کی روحیں، آپ کا نور، آپ کی طینت ایک ہے، اور پاکیزگی اور طہارت میں بعین ہی ایک دوسرے کی طرح ہے۔ ہمارا جسم ویسے پاک نہیں ہے جیسے ہماری روح پاک ہے، ہاں ہمارے جسم کثیف ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے زیارت میں فرمایا کہ ایسے کہو سلام میں کہ آپ کی طینت، آپ کی ارواح، آپ کے اجسام ویسے ہی پاک ہیں، ایک دوسرے کی طرح پاک ہیں۔ خدا نے آپ کو نور کی صورت میں پیدا کیا، پس آپ کو اطراف عرش میں قرار دیا، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان کیا، پس آپ کو قرار دیا ایسے گھر میں جس کی بلندی کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے درود و سلام ہو آپ پر، سبحان اللہ، کہ اللہ نے اس محبت کو ہمارے دل میں رکھا یا ہمارے نفس میں رکھا، جس سے ہم کو مخلص کر دیا گیا۔ یہ ہمارے نفس کی پاکیزگی کے لیے، ہمارے تزکیہ نفس کے لیے، گناہوں کے کفارے کے لیے، سبحان اللہ۔ بس خدا نے آپ کو اہل کرامت کا شریف ترین مقام اور مقربین کی اعلیٰ ترین منزل عطا فرمائی، ایسی بلندی کہ جس کے لیے کوئی اور راہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی سیکھ کے وہاں تک پہنچ جائے گا، کوئی کوشش کر کے وہاں تک پہنچ جائے گا، نہ اس سے پہلے کسی کو وہاں پہنچایا گیا، نہ اس کے بعد اس مقام کے لیے کوئی لالچ کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی ملک مقرب، کوئی نبی مرسل، کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی عالم، کوئی جاہل، کوئی پست، کوئی بلند، کوئی مومن صالح، کوئی فاجر و بدبخت، کوئی جبار عنید، کوئی شیطان، اور تیری مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کے سامنے تو نے ان کی عظمت نہ ظاہر کر دی ہو۔ سب کے سامنے، سبحان اللہ۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور میرے اہل و عیال اور میرا مال اور خاندان والے آپ پر قربان ہوں۔ میں خدا کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، اور جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ عقیدہ کتنا اچھا ہو گیا؟ جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، 100% آپ سیکیور ہیں۔ اور میں آپ کا اور آپ کے دوستوں کا دوست ہوں، آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں، اور ان سے عداوت رکھتا ہوں۔ اس سے میری صلح ہے جس سے آپ کی صلح ہے، جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے۔ جس نے آپ کو حق سمجھا ہم نے بھی اسے حق جانا، جس نے آپ کو باطل جانا ہم نے بھی اسے باطل جانا۔ آپ کا مطیع ہوں، آپ کے حق کا معترف ہوں، آپ کے عہد ولایت سے وابستہ ہوں، آپ کے امر کا منتظر ہوں، آپ کی حکومت کے لیے چشم برآں ہوں۔ جب آپ حکم دیں گے تو میں قیام کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا علی، میں آپ کا قول قبول کرنے والا ہوں، آپ کی بارگاہ میں پناہ چاہنے والا ہوں، آپ کا ظاہر ہوں، آپ کی قبر پر پناہ لینے آیا ہوں۔ میرا دل آپ کے لیے جھکا ہوا ہے، میری رائے آپ کے تابع ہے، اور میری مدد آپ کے لیے حاضر ہے، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے خدا دین کو زندہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، فقط آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ پر ایمان لے کر آیا، آپ کے آخری فرض سے اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح آپ کے پہلے فرض سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کے دشمنوں سے برات کر کے اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کے دشمنوں سے برات اللہ کی قربت کے لیے بے شمار، اور جبت اور طاغوت اور شیاطین کے ان گروہوں سے جو آپ پر ظلم کرنے والے ہیں میں ان سے بیزار ہوں۔ آپ کے حق کے منکروں سے بیزار ہوں جو آپ کی ولایت سے خارج ہیں، اور میں بری ہوں آپ کے علاوہ تمام وسیلوں سے، یعنی آپ کے وسیلے کے علاوہ مجھے کوئی اور وسیلہ نہیں چاہیے۔ میں بری ہوں آپ کے علاوہ تمام وسیلوں سے، آپ کے علاوہ تمام پیشواؤں سے، اور ان اماموں سے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے میں بری ہوں۔ بس خداوند عالم مجھ کو ثابت قدم رکھے جب تک میں زندہ رہوں آپ کی ولایت پر، آپ کی محبت پر، آپ کے دین پر۔ امام علی نقی فرما رہے ہیں کہ ایسے دعا کرو، اور مجھ کو توفیق عنایت کرے آپ کی اطاعت کی، اور مجھ کو آپ کی شفاعت کا رزق دے، اور مجھ کو آپ کے اچھے دوستوں میں قرار دے جو آپ کا اتباع کرنے والے ہوں، اور مجھ کو قرار دے ان لوگوں میں جو آپ کے آثار یعنی آپ کی حدیثوں کے ساتھ ہوں، آپ کی راہ پر چلنے والے ہوں، اور آپ کے ساتھ قیامت میں محشور ہوں، کہ جن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی آپ کے دیدار سے۔ قیامت میں جب دیکھیں گے امام علی نقی علیہ السلام کو،
ان کے آباء و اجداد کو اور ان کے ابنائے طاہرین کو. تو اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے قرار دے کہ جن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں آپ کے دیدار سے. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, میرے اہل و عیال اور مال سب آپ پر قربان ہو. جس نے اللہ کا ارادہ کیا اس نے آپ سے شروع کیا, جس نے اللہ کو ایک جانا اس نے آپ سے قبول کر کے جانا, جس نے خدا کا قصد کیا وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا. اے ہمارے اولیاء یعنی اے ہمارے مولا, آپ کی تعریف کا احصا کاؤنٹ نہیں ہو سکتا. میں مدح میں آپ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ توصیف کرنے میں آپ کی قدر و منزلت تک آ سکتا ہوں. آپ نیکیوں کے نور ہیں. نیکی جو آپ کو انجام دیتے ہیں نا, یہ بارز معذرت تھوڑا سا طولانی ہو گیا لیکن میں چاہتا تھا کہ اس کا ترجمہ ایک دفعہ آپ تک پہنچ جائے اسی طرح سے. نیکی میں جو نور ہے نا وہ اہل بیت کی وجہ سے, ورنہ نماز تاریک ہے. کاش وقت ہو تو ایک ایک جملے کو تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے. نیکیوں کے نور پر سلام, یعنی نیکی میں نور اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے جڑی ہوئی نہیں ہے. وہ نیکی صدقے میں نور ہے اہل بیت کی ولایت کی وجہ سے, کسی غریب کی مدد میں روشنی ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے. تو آپ نیکیوں کے نور ہیں, نیکیوں کے ہادی, خدا جبار کی حجت ہیں. آپ ہی کے ذریعے خدا نے عالم کو شروع کیا, آپ ہی پر ختم کرے گا. آپ کی وجہ سے بارش نازل کرتا ہے, آپ کی وجہ سے آسمان کو روکے ہوئے کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے. ہر شریف نے آپ کے شرف کے سامنے گردن جھکا دی اور ہر متکبر نے آپ کی اطاعت کے آگے سر جھکا دیا, اس لیے کہ اللہ نے جھکوایا. اور ہر جابر آپ کے فضل کے سامنے سر تسلیم خم ہو گیا. اور زمین چمکی آپ کے نور سے اور کامیاب ہونے والے کامیاب ہوئے آپ کی ولایت سے. جس نے آپ کی ولایت کا انکار کیا اس پر اللہ کا غضب ہو. اور آپ کا نام تمام ناموں میں ہے, آپ کا جسد پاک تمام جسموں میں ہے, آپ کی روح پاک تمام روحوں میں ہے, آپ کا نفس تمام نفسوں میں ہے, آپ کے آثار تمام آثار میں ہے, آپ کی قبریں تمام قبروں میں ہے. اللہ عز و جل جانتا ہے کہ اس کی کیا گہرائی ہے. آپ کا نفس کتنا کریم ہے اور کتنی عظیم ہے آپ کی شان, اور کتنی جلیل ہے آپ کی قدر و منزلت, اور آپ کا عہد کتنا وفا سے متصل, اور آپ کا وعدہ کتنا سچا ہے. آپ کا کلام نور ہے, آپ کا امر ہدایت ہے, آپ کی وصیت تقویٰ ہے, آپ کا فعل خیر ہے, آپ کی عادت احسان ہے, آپ کی فطرت کرم ہے. میں کیوں آپ کی بہترین تعریف کر سکتا, کیوں کر سکتا, یعنی میں کیسے آپ کی کما حقہ تعریف کر سکوں اور آپ کے شؤون جمیلہ کا احصاء کر سکوں, جبکہ آپ ہی کی وجہ سے تو اللہ نے ہمیں ذلت سے نکالا ہے اور ہم کو غموں کی شدت سے دور رکھا ہے. میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان ہو. آپ کی ولایت کے ذریعے اللہ نے ہم کو حقائق دین سکھلائے ہیں اور اصلاح کی ہے ہماری دنیا کے فاسد امور کی. آپ کی ولایت کے ذریعے واجب اطاعت قبول ہوتی ہے. بات ختم ہو رہی ہے. جو واجب اطاعت ہے وہ آپ کی ولایت کے ذریعے سے قبول ہوتی ہے. اے اللہ تو ہم کو گواہوں میں لکھ دے جو اس بات کی گواہی دینے والے ہیں. ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ ہونے دینا, اور ہم کو عطا کرنا اپنے پاس سے رحمت, کہ تو رحمت کا عطا کرنے والا ہے. اے خدا کے ولی, ہم امام علی نقی کو پکار رہے ہیں, میرے خدا عز و جل کے درمیان کچھ گناہ ہیں جو سوائے آپ کی رضامندی کے محب نہیں ہو سکتے. تو ذات کے حق کا واسطہ جس نے آپ کو راز کا امین بنایا, آپ جانتے ہیں میرے رازوں کو, اور بندوں کے امور کا سرپرست بنایا, اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے ملا دیا, کہ آپ میرے گناہوں کے لیے بخشش طلب کریں اے امام علی نقی, اور آپ میرے شفیع ہو جائیں. میں دل سے آپ کا مطیع ہوں. خدایا اگر میں محمد اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے زیادہ قریب شفیع پا لیتا تو ان کو شفیع قرار دیتا. اب ان کے حق کا واسطہ دے کر جن کی اطاعت کو تو نے لازم کیا ہے, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو ان کی معرفت رکھنے والوں میں شمار فرما دے, اور اس گروہ میں کہ جو ان کی شفاعت سے رحمت پا چکے ہوں. بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کا درود و سلام ہو حضور مکرم ان کی آل پاک پر, اور ہمارے لیے خدا کافی ہے اور وہی بہترین وکیل ہے. یہ زیارت جامع کبیرہ کے منتخب حصوں کا ٹرانسلیشن تھا جو تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ السلام ہے. مولا کی عظمتوں پر ایک مل کر اور صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اپنے زندگی کے روٹین میں رکھیں. آپ اسے ایک دفعہ پڑھیں گے, 2 دفعہ 3 دفعہ, آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے گا. اس کا ترجمہ تھوڑا سا آپ کے لیے اور ملموس ہو جائے گا, باتیں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. اور جب پھر آپ کبھی کسی خطیب کو سن رہے ہیں, کسی شاعری کو سن رہے ہیں, اور آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ حقیقت پر ہے نہیں ہے, غلو ہے, تقصیر ہے, کیا ہے اس میں, تو آپ زیارت جامع کبیرہ کے میزان پر پرکھیں کہ زیارت جامع کبیرہ کے میزان میں امام علی نقی علیہ السلام نے مجھے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیا بتلایا ہوا ہے. اس کو پرکھیں, اور اس مطابق پھر آپ کا اپنا ضمیر اور آپ کا اپنا نفس یہ فیصلہ کر دے گا کہ یہ حق پر ہے یا نہیں ہے, یا کہاں پر غلو ہے, کہاں پر تقصیر ہے. کیونکہ کبھی غلو بھی ہوتا ہے, کبھی تقصیر بھی ہوتی ہے, دونوں باتیں ہیں, خطابت میں بھی اور شاعری میں بھی. تو اس خاطر اس بات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. تو یہ وہ 2 قیمتی ترین تحفے تھے کہ جو امام علی نقی علیہ السلام سے ہم تک پہنچے. امام کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا ہی اللہ کی اطاعت ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا.
بات کو میں سمیٹ رہا ہوں امام کے اس فقرے پر کہ جب امام کو سامرہ بلایا گیا تو حرثمہ نام کا ایک شخص تھا کہ جو اس فوج کا امیر ہے یا کم از کم اس کے پاس ایک عہدہ ہے اور ساتھ میں امام علیہ السلام کا ایک چاہنے والا بھی ہے. تقیہ میں امام سے اس نے کہا کہ شدید گرمی کا زمانہ اور امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ سردی کے لباس لے لو. اب آپ سے اگر کوئی کہے کہ فرض کیجئے کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں کسی تفریح کے مقام پر کہ جہاں سنو فال ہے اور آج سے کوئی کہے کہ بالکل جو سمر ڈریس ہے نا وہ لیجئے گا, تو آپ یقین کریں گے؟ اس نے حکم امام کی اطاعت کرتے ہوئے یہ لے لیا اور اس کے اطراف میں جو لوگ تھے انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ تمہارے امام کو یہ نہیں پتا کہ گرمی کا موسم ہے, سردی کا موسم ہے, شدید ترین گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے لینے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور راستے میں ایک مقام ایسا بھی آیا کہ چونکہ اب کسی کی جب چڑ بن جاتی ہے تو پھر اسے چھیڑا بھی جاتا ہے کہ تمہارے امام تو یہ کہتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو ہر مقام سے 70 مردے اٹھیں گے, تو یہاں تو کسی کی موت ہی نہیں ہوئی, یہاں جو ہم گزر رہے ہیں یہاں صحرا میں اس وقت تک کوئی مرا ہی نہیں تھا, تو یہاں سے کون اٹھے گا؟ اور ایک دوسرے کے ذریعے سے اسے طنز اور تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے امام نے یہ کہا ہے تو اس میں کوئی مصلحت ہوگی, جانتا نہیں میں کیا مصلحت ہے لیکن امام نے کہا ہے تو ہوگی. یہ ہے واقعی مومن, واقعی مومن یہ ہے جو میں آپ کے سامنے حدیث سنا چکا ہوں کہ امام نے کہا کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے. امام نے نام لے کر ایک صحابی کے لیے کہا تھا کہ اگر انار کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور میں یہ کہوں کہ آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے تو وہ شک نہیں کرے گا اور یہ کہے گا کہ چونکہ آپ حجت خدا ہیں لہٰذا آدھا انار حلال ہوگا آدھا حرام ہوگا. یہ تسلیم ہے. یہ تسلیم آ جانا مثال میں سن لینا آسان ہے لیکن جب آخر تسلیم کی منزل آتی ہے تو میں نے اس کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. مثلا کتنی مرتبہ خود عید کی تاریخ کا موقع ہوتا ہے اور موقع ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے لیے جو حجت اور تسلیم ہو جانا ہے تو وہاں دل تسلیم ہوتا نہیں ہے. کتنی ہی مرتبہ جہاں جس قسم کی محفل امام اسلام چاہتے ہیں ہمارا دل تسلیم ہوتا نہیں. میں ائمہ علیہ السلام کے نام پر برپا کی جانے والی محفلوں کی بھی بات کر رہا ہوں اور ہماری پرسنل محفلوں کی بھی بات کر رہا ہوں. ہمارا دل جھکتا نہیں امام علیہ السلام کے سامنے. تو امام نے یہ فرمایا کہ لے لینا کپڑے سردیوں کے, اور راستے میں صحرا میں ایک مقام پر پہنچے اور شدید بارش ژالہ باری ہونے لگی, یہاں تک کہ دفعتاً موسم بدل گیا. تعجب نہیں یہ موسم کا بدل جانا, یہ ان کے فرزند ہے کہ جن کے ایک اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے, تو موسم کے بدل جانے میں کیا تعجب کی بات ہے. تو وہاں بغداد میں مسجد براسا کا واقعہ بھی ذہن میں آ گیا جہاں امیر المومنین نے صفین سے واپس پلٹتے ہوئے چونکہ نماز لوگوں کی قضا ہو رہی تھی تو سورج کو پلٹایا تھا. وہاں پر بھی کیا کہنے, ابھی سورج کا پلٹنا اس کی کیا حقیقت ہے وہی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ وقت واپس آیا کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ اب نماز پڑھو تاکہ نماز قضا ہونے سے پہلے نماز ہو جائے. امام علیہ السلام جب ہے نا تو امام ہے وہاں, یہ ہے نماز, یہ جو کہہ دیں یہ نماز ہے, ٹھیک ہے, یہ نماز ہے, یہ ہے تسلیم ہونا امام کے سامنے جو یہ کہہ دیں. وہاں سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین یہ نہیں کہہ رہے امام حسین علیہ السلام سے کہ ہمیں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے, یہ آپ نے کہا ڈیوٹی کے لیے کھڑا کر دیا. میں حسین نے وہاں کے لیے کہا وہ ان کی نماز وہ ہے جہاں حسین کہتے ہیں, جہاں امام ہادی کہتے ہیں. اور دفعتاً اتنی شدید بارش ہوئی اور ژالہ باری ہوئی کہ موسم اتنا سرد ہو گیا کہ 70 لوگ مر گئے. امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے کو بلایا اور کہا کہ تم لباس تقسیم کرو. چونکہ اس نے صبر کیا تھا نا, تسلیم ہوا تھا امر امامت کے سامنے, تب امام علیہ السلام نے اس پر یہ احسان فرمایا کہ اب وہ تقسیم کرے سردیوں کے لباس کو باقی رہ جانے والے فوجیوں پر. تو اسے امام علیہ السلام نے گویا سخی و جواد بنا دیا کہ وہ امام کی جانب سے تقسیم کرے, اور اس نے تقسیم کیا. اور پھر اس نے یہ کہا کہ میرے مولا نے سچ کہا تھا, اس لیے کہ جو یہاں مر چکے ہیں انہیں یہیں پر دفن کیا جائے گا اور قیامت میں یہیں سے 70 لاشیں اٹھائے جائیں گے. تو جو تم یہ پوچھ رہے تھے کہ اس سرزمین سے تو کوئی گزرا ہی نہیں ہے اور یہاں پر تو کسی کی تدفین ہی نہیں ہوئی تو یہاں سے کیسے لاشیں اٹھائے جائیں گے, تو یہ یاد رکھو کہ یہاں پہ جو مر گئے انہی کو اٹھایا جائے گا میدان محشر میں. یہ تو اس وقت کے لیے جواب تھا, اور بعد میں آپ جانتے ہیں کہ پھر تو دنیا کتنی آگے بڑھتی چلی گئی اور کتنی آبادیاں آئیں اور کتنی آبادیوں میں کہاں کہاں کون کون دفن ہوا, وہ تو ایک اپنے مقام پر. لیکن اسی وقت کے لیے امام السلام نے اسے قانع کیا اور اسے سمجھایا بھی, اور اس مومن اور شیعہ کا دل مطمئن ہو گیا اس لیے کہ وہ امام کے سامنے تسلیم ہوا تھا. تو امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن کا اختتام کریں گے اس بات سے کہ امام علیہ السلام کے پوتے حضرت حجت حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل ہو. ہم
امام کے منتظرین میں قرار پائیں، اس لیے کہ امام کے منتظرین میں ہونا خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے ائمہ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق. آپ انتظار کرنے والے ہوں اس وقت کا، خود یہ زیارت جامع کبیرہ کا بھی پیغام ہے. پروردگار ہمیں امام حسین علیہ السلام کا عزادار بنا، حضرت حجت کا منتظر بنا، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ قرار دیتے ہوئے ہمیں میدان محشر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. امام علی نقی علیہ السلام کے جشن ولادت پر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سامرہ کی زیارت عطا فرما. امام کی شفاعت سے ہمیں قبر میں، برزخ میں اور میدان محشر پر بہرہ مند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. حضرت امام علی نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پر آپ جو تشریف فرما ہیں 3 مرتبہ ہدیہ صلوات بھیج دیجیے گا علیہ السلام کی خدمت میں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.